محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ کہتے ہیں رشتہ ٹوٹنے سے زیادہ دکھ اس مان ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو اس رشتے کے ساتھ وابستہ تھا۔ لوگوں کو اپنے ساتھ اتنی ہی توقعات بنانے دیں جتنی آپ ساری عمر نبھا سکیں۔ ناراضگی بتا دیتی ہے ایک رشتے کی اہمیت۔ جنہیں رشتے عزیز ہوتے ہیں وہ منانے ضرور آتے ہیں۔ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، مگر جو غلطی پر غلطی کرنے کو عادت بنا لے وہ سیکھا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ صبر کے گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مٹھاس ہی چھین لیتے ہیں۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبان نہیں بول سکتا وہ ایک غلام ہے۔ کسی بھی صورتحال سے نکلنے کا بہترین حل اس صورتحال سے گزر کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ کسی کے علم کا اندازہ اس کے عمل سے لگاؤ، اس کی باتوں سے نہیں۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھ جائے۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑے کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظلم کی حمایت کرتا ہے۔ جب جیت ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر آپ کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ دیانت داری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ اگر اپنے سوچنے کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا سیکھو۔ اس دنیا کے عجیب رواج ہیں۔ جو مخلص ہے وہ بے وقوف ہے اور جو مطلب پرست ہے وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہیں تو اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے کے لیے ہمیشہ دو لوگ چاہئیں، ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساسات کا نام ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا، آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ ہم دوسروں کو تلخ بات کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں۔ کسی بھی درپیش مسئلے کو
غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ غلط لوگوں کی جیت اسی وقت طے ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے بلکہ علم کا رد کر دینا ہے۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھو۔ دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہمارے وہ دوست ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے دلیل پیش کی جائے تو وہ دلیل کو نہیں مانتے بلکہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ جب مرد کا رویہ کبھی میٹھا اور کبھی تلخ بن جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ پریشانی کا شکار ہے اور اسے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔ کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔